अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। जुम्मतुल मुबारक हो आपको। जुम्मे जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। रात को घूमती चाय में मैं वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। और इसलिए मुझे खुद वो रात को शायद को नींद आ गई थी या कोई ऐसा मसला हो गया था, तो वो घूमती चाय मैं नहीं बना सका। ठीक है जी। अच्छा जी, खबरें बहुत हैं, आज भी बहुत खबरें हैं। खबरें रोज़ ही होती हैं, हर नए दिन के साथ नई खबरें होती हैं। खुशखबरियाँ तो आ रही हैं कि जी पेट्रोल डीजल की कीमत 15 रुपये कम करने की ये ऐलान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर फाइनल फैसला होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, उसके ऊपर है। और भी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और उसमें कोई चीज़ें तय की जाएंगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। सर जी, ये हुकूमत जो होती है ना, हमारी ये हुकूमत है, ये किसी चीज़ को परसू नहीं करती। मैंने देखा है, एक पीछा करना होता है ना, एक आपने चीज़ की उसका फिर पीछा करना होता है। मसलन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उसका केस किधर है? ट्रक पकड़ा गया था, उसकी सारी बातें पकड़ी गई थी, उसको डिसमिस किया गया था, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत खामोश बिल्कुल। उसके बाद इजाजुल हसन जस्टिस ने इस्तीफा दिया। हुकूमत ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये हुकूमत कहती है मिट्टी पाओ, जितनी मिट्टी पा सकते हो पाओ। ठीक। फिर ये अमीन गंडापुरी की जितनी तकरीरें हैं, हर तकरीर के ऊपर एक केस बनता है, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं यार नहीं, चुप, जितने दिन साढ़े गुजर सकते हैं गुजरन। लोग अब मुझसे ये पूछते हैं कि यार ये दसो कि ये जो हुकूमत है इस वक्त शहबाज हुकूमत है, ए कोई चोरी नाल तो नहीं आई हुई? जेड़े बिल्कुल खामोश ने, जेड़े पीटीआई ने वो गज वज के आ रहे हैं, गज वज के तकरीरें हो, तहरीरें हो, असम्बली का इजलास हो, जलसे हो, जलूस हो, वो वध वध के आ रहे हैं, तो ए दिफा ही नहीं कर रहे। दिफाई पोजीशन में भी नहीं आते ये। तो ये बताएं कि ये कोई चोरी की हुकूमत तो नहीं है। मैंने कहा यार लगता तो नहीं है चोरी की, क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो सारे नून लीग के हक में हो रहे हैं। ये अलहदा बात है कि कल नून लीग ने अपनी सीट जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दी है और वो जीत गए, मखदूम साहब जीत गए, बड़ी भारी अक्सरियत से जीते हैं बल्कि। और जो पीटीआई है उनका जो है वो मसनूई जो उन्होंने किया हुआ था वो ख़त्म हो गया, धड़म तख्ता हो गया, अवाम में कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। अब कल पहले ये जब उसने बयान दिया था गंडापुरी के, मरियम सुन लो मैं बारात और बाजा लेके आऊँगा और ये वो, तो मैंने देखा कि इधर पंजाब में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सिर्फ राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि तुसी जी अटक द पुल पार करके देखो। और भाई अगर उसने कोई गैर कानूनी बात की है ना, तो वो अटक के पुल के पार होने की ज़रूरत नहीं है, वो अटक के दूसरी तरफ भी उसका इतलाक हो सकता है और इधर भी हो सकता है। आप कार्रवाई करें। आप अगर समझते हैं कि गंडापुरी ने इदारों को ललकारा है, गैर कानूनी बातें की हैं, तो आप उनकी कार्रवाई करें। उसको तो इस्लामाबाद से आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था ना, तो वो नहीं किया। फिर अभी जो उसने परसों बयान दे दिया कि मैं अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करूँगा, तो फिर जी साढ़ा वज़ीर आज़म तो अमीन गंडापुरी हो गया ना। ठीक है, तो वज़ीर आज़म का इसके ऊपर कोई बयान आए? बताएं आप, हाँ या ना में बता दें जी। उधर से नहीं आएगा, आना ही नहीं। ये किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं, किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं। क्या करें सर जी, क्या करें? ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार करते हैं। अब कल सारे मीडिया ने कहा है कि जनाब अमीन गंडापुरी का ये जो बयान है कि हम अफ़गानिस्तान से ख़ुद मुज़ाकरात करेंगे, ये पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसके ऊपर हमला है, ये कहा है सब ने। लेकिन इस हमले के हवाले से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया है कि सर जी सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई है, कुछ करो। वैसे कहा यह जा रहा है कि रावलपिंडी में कोई अहम इजलास हुआ है
اور اس میں یہ سارے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا جی، ہمیں لوگ تسلی دیتے ہیں کہ وکیل صاحب پریشان نہ ہو، آرمی چیف بھی موجود ہے، شہباز شریف بھی موجود ہے، قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کیوں پریشان؟ ان کو اتنا کھلا کھیل کھیلنے دیں گے؟ اور بھائی ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ یہ تینوں جو میں نے نام بتائے ہیں نا، یہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کوئی بیان تو نہیں دینا کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، یا عاصم منیر صاحب حافظ صاحب نے کوئی بیان تو نہیں دینا کہ یہ کرو۔ بیان کس نے دینا ہے؟ شہباز حکومت نے دینا ہے۔ تو جب شہباز حکومت ہی کمزور ہوگی، بے شک ان کے پاس اسلحہ بھی پڑا ہو، تو وہ کہیں نہیں جی نہیں تسی اندر نہیں آنا نہیں اسلحہ تکیے کے نیچے پڑا ہو، تو بندے نے تو اندر آ جانا ہے۔ اس کو دکھاؤ، پہلے اسلحہ دکھاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے ہو، اس کا مقابلہ۔ یہ میں نے ان کو یہ کہا تھا، یہ حکومت میں آ کے نا بالکل چپ ہو گئے۔ عمران خان حکومت میں بھی تھا نا، تو وہ جلسے جلوس کرتا رہا تھا، یہ کہتے نہیں جی نہیں حکومت کا کام یہ نہیں ہے، حکومت کا کام میرے خیال ہے جواب دینا بھی نہیں ہے۔ میں نے تو شہباز شریف کی تقریر اسمبلی میں بھی میں نہیں سن رہا۔ ابھی آج کیا ہونا ہے؟ آج اجلاس ہے قومی اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی، اس میں تجاویز دی جا رہی ہیں جوڈیشل اصلاحات کی، عدالتی اصلاحات۔ جی اصلاحات کیا ہے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک بندے کو سامنے رکھ کے جب آپ قانون بنائیں گے نا، وہ قانون غلط ہوگا۔ اس وقت انہوں نے رکھا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو سامنے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی 3 سال کی ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے قومی خزانے کو بے شک لٹا دیں، پورے سارے ججوں کی 3 سال تنخواہیں وہ میعاد بڑھا رہے ہیں، وہ بھائی منصور علی شاہ کی بھی 3 سال بڑھ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ تو دوسرا جناب انہوں نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی بھی میعاد بڑھاؤ، 62 سال سے 65 کرو۔ یعنی کہ یہ عام قانون جو ہوتا ہے نا، عام قانون تو شاید یہ ہے کہ 60 سال میں ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، یہی قانون ٹھیک ہے، یہی قانون ٹھیک ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 3 سال بڑھاؤ جی ان کے، لاہور ہائی کورٹ کے بھی، اس میں کوئی 200-250 جج لاہور ہائی کورٹ کا بن جاتا ہے، پشاور، سندھ، لاہور، KPK، اس میں آزاد کشمیر کے اوپر بھی پھر لاگو ہو جاتا ہے، گلگت بلتستان کے اوپر بھی لاگو ہو جاتا ہے، پھر اس میں سپریم کورٹ بھی آ جاتی ہے، پھر اس میں اور ادارے جو آئینی ادارے جتنے ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، آئینی عہدے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے، وہ اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ میرے حساب سے غلط کر رہے ہیں، میرے حساب سے غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شرکنی پتہ نہیں کس نے شرلی چھوڑی تھی، اور وہ شرلی بے وقت کی راگنی تھی۔ جب اعظم مزید تارڑ نے منصور علی شاہ جب کیس کا فیصلہ سنا رہے تھے مخصوص نشستوں کا، اس وقت کہہ دیا کہ ہم جی چیف جسٹس کی 3 سال کی میعاد بڑھائیں گے، تو منصور علی شاہ نے کہا ان کی 2/3 میجارٹی ختم کرو، اور وہ مخصوص نشستوں کے معطل کر دیا آرڈر۔ ہم نے تنقید بھی کی تھی۔ تو پھر جب وہ ہو گیا، اب اعظم وزیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں تو کوئی ایسی تجویز ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، ہم تو سب کی بڑھانا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، قاضی فائز، اندر کی کہانی بتا رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں کہ جناب عالی آپ کو 3 سال کی ایکسٹینشن خصوصی آرڈر کے تحت ہم کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ میں نے نہیں، مجھے قبول نہیں ہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ ویسے افسوس یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو سید عاصم منیر صاحب ملے ہیں نا، وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں، PTI کے پروپیگنڈے پہ نہ جائیں آپ، وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں، حکومت میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کو جو باجوہ ملا ہوا تھا اور فیض حمید، وہ عمران کی پارٹی کا ممبر بنا ہوا تھا، ممبر، بالکل PTI کے ممبر کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اور جو عمران خان کے جو چیف جسٹس تھے، عطا بندیال اور آصف سعید کھوسا اور یہ ثاقب ناصور، یہ عمران کے PTI کے ممبر کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ قاضی صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے، سید عاصم منیر صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ یا تو ان کو چلانا نہیں آتا، بھائی کم از کم تم ان کا مقابلہ جلسہ وہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ والوں کو بھی تھوڑا عوام کو یہ ٹرین کریں اور وہ لوگ عوام جلسے جلوسوں کے لیے یا غیر عینی کاموں کے لیے باہر نکلیں. آج ہڑتال تھی عمران خان کی، الٹا ہڑتال تھی کہ جناب ساڑھے نال زیادتیاں ہو رہی ہیں اور مجھے قید میں سہولتیں نہیں دی جا رہی اور ہمیں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. وہ اس نے آج مؤخر کر دیا ہے کہ ہم آپ 21 والے جلسے کے اوپر توجہ کریں جی. ٹھیک ہے، وہ جو بیان آ رہے ہیں اس کی ہیڈ لائن عمران خان کی لگ رہی ہے، ہمارے شہباز بھائی کی نہیں لگ رہی. اس لیے اندر خانے یہ آواز ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی اور عہدہ دے دو اور نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دو. ابھی شروعات ہیں، ابھی 4.5 سال باقی ہیں. نواز شریف صاحب صحت مند ہیں، شیخ پورہ ادھر مری دورے کر رہے ہیں، اپنے مرضی کے دورے وہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دو، شہباز شریف صاحب کو وزیر خارجہ بنا دو؟ میرے خیال ہے پیسے مانگنے کا وہ ماہر ہے، اس کو وزیر خارجہ ہی بنا دو. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار کو ایک عہدہ دو نا، ایک عہدہ دو. محسن نقوی کو بھی ایک عہدہ دو. یہ حکومت، لیکن سر جی یہ بس کیا کریں جی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے کر عرض کی تو شکایت ہوگی. بہرحال ہم آپ کو جناب انشاءاللہ نئی تازہ خبریں دیں گے. گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر مجھے میرے نمبر پہ بھیجیں اور مین کیس میں شامل ہو جائیں. وہ 19 تاریخ کو جمعرات کو کیس لگا ہوا ہے، جو جمعرات آ رہی ہے، اور اس دن انشاءاللہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا. وہاں پہ کم از کم 50 وکیل پیش ہو رہے ہیں، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس میں 500 وکیل ہیں، 500 وکیل ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ کام کا آغاز میں نے کیا تھا، لیکن اب اس میں 500 وکیل ہیں، کیونکہ وکیلوں کے بھی ماں باپ کوئی ریٹائر ہوئے ہیں، کوئی بہن بھائی ریٹائر ہوئے ہیں، کوئی خود ریٹائر ہوئے ہیں. تو یہ چھوٹا کیس نہیں ہے. لہٰذا آپ اس میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں، قانونی مشورے بھی بھیجیں، اور یوتھیوں کی ٹھکائی کے لیے ہمارے چینل کو دوستوں سے سبسکرائب کروائیں. یہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا. اور فون نمبر ہے 030047255752. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ.